علماء اہل سنت کے آڈیو ویڈیو بیانات کا مرکز الرضا کیسٹ ہاؤس اندرون بہڑ گیٹ ملتان رابطہ 0373433307 صلاة تنور بها وجوهنا من نور وصدورنا من نور وعيوننا من نور وأرواحنا من نور آمين آمين يا نور الأنور المنير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه حضرت صدر محترم حضرات علماء اہل سنت و جملہ برادران اہل سنت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ کا اہل سنت پر اتنا رحم و کرم ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی کمال رضا کا موجب اور اس کی خوشی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں عطا فرمائیں اور کائنات کی ہر نعمت اللہ ہی نے ہم کو دی ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو آپ گننا چاہیں تو آپ گن نہ سکیں گے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری باطنی سب نعمتیں اللہ نے ہم پر تمام کر دی، لیکن ایک وہ نعمت ہے کہ ہر نعمت کا دامن اسی نعمت کے ساتھ وابستہ ہے، اور میں پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ جس زحمت کا دامن اس نعمت سے وابستہ ہو جائے وہ زحمت نہیں رہتی بلکہ نعمت ہو جاتی ہے، اور جس نعمت کا تعلق اس نعمت سے قطع ہو جائے وہ نعمت نہیں رہتی بلکہ وہ زحمت بن جاتی ہے۔ مرکز نعمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں۔ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، نعمت اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیے، بخاری شریف میں ہے، کہتے ہیں نعمت اللہ ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کی نعمت تو محمد الرسول اللہ ہیں، اور اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، رب کی نعمت کو خوب بیان کرو، وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، رب کی نعمتوں پر خوب اظہار فرحت کرو اور رب کی نعمتوں پر خوب اظہار مسرت کرو۔ مگر بھائی مسرت فرحت کا اور خوشی کا اظہار وہی کرے گا جو اس کو نعمت سمجھے گا۔ الحمدللہ مسلمانوں کا اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں وہ سب سے پہلی نعمت ہیں اور وہ سب سے آخری نعمت ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اہل سنت، اہل سنت۔ دیکھیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مقدس شان، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مال کی، اولاد کی سب نعمتیں میرے آقا ہی سے ہم کو حاصل ہوئی ہیں۔ اللہ وہ کی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور ہم تقسیم فرمانے والے ہیں، سرکار کا فرمانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دیتا ہے اور ہم بانٹتے ہیں۔ کیا دیتا ہے اللہ؟ لوگ کہتے ہیں حضور وہ تو علم دیتے ہیں۔ اچھا یہ کس نے کہا کہ علم نہیں دیتے؟ مگر یہ کیوں کہتے ہو کہ فقط علم دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے؟ میں کہتا ہوں کہ علم بھی دیتے ہیں اور عمل بھی دیتے ہیں، اور وہ ہر نعمت دیتے ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے جو انہوں نے نہیں دی؟ اور میرا تو ایمان یہ ہے
مسلمان کو جو نعمت مصطفیٰ کے ہاتھ سے نہیں ملی وہ نعمت ہی نہیں ہے۔ بتاؤ، کھانے پینے کے لیے تو حرام مال میں بھی لوگوں کو مزہ آتا ہے اور اس کو بھی لوگ نعمت سمجھتے ہیں، مگر ایمان سے کہنا کہ حرام مال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ارے حرام مال تو ہم اپنے فعل سے اور اپنے قسم سے اس کو حرام قرار دے لیتے ہیں، اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق تو وہ ہم کو نہیں ملا تو دو مالے حرام ہے، اگرچہ وہ ہمارے کسب حرام سے پہلے وہ نعمت تھا، وہ حلال تھا، لیکن جب ہمارے کسب حرام کی وجہ سے حرمت کا پہلو اس میں پیدا ہو گیا تو وہ نعمت تو ضرور تھا مگر مصطفیٰ سے تعلق الگ ہو گیا، وہ رحمت بن گیا۔ اور کیا کہوں آپ سے، قتل سے زیادہ تکلیف تو اور کوئی بھی نہیں ہوتی، قتل سے زیادہ تکلیف تو کوئی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، شہید کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت کہو۔ شاید کوئی یہ سمجھے کہ بھائی مردہ کہنے سے روکا ہے، مگر ہم سمجھیں تو یہی کہ مردہ ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، مردہ کہو بھی مت، اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مردہ کہنا تو درکنار، سمجھو بھی مت، گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ شہید جس کو خدا نے زندہ فرمایا اور مردہ کہنے سے منع فرمایا، مردہ سمجھنے سے روکا، وہ کون ہے؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ آپ کہ قتل ایک ایسی اذیت ہے کہ انسان اور تکلیفوں کو اس کے مقابلے میں برداشت کر لے گا، لیکن قتل پر وہ راضی نہیں ہوگا۔ اگر کہ بھائی ہم تمہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور قتل بھی، تم کون سی تکلیف برداشت کرو گے اور گزارا کرو گے؟ تو وہ کہے گا بھائی اور تکلیفیں پہنچا دو مگر قتل کی تکلیف میں نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں عزیزو، اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل ہوئے اور کس کس شان کے ساتھ قتل ہوئے، ان کے حالات احادیث میں اتنی وضاحت کے ساتھ آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سچے صحابی، پکے مومن اور عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید کیا گیا تو منو لوہا ان پر پہنا دیا گیا اور لوہے کے پنجرے میں ان کو قید کر دیا گیا۔ 6 مہینے تک اس میں قید رہے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتے تھے، اور دیتے تھے تو کیا دیتے تھے؟ خنزیر کا گوشت اور شراب۔ اور حضرت خبیب تو اس طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اور مشرکوں نے جب دیکھا کہ یہ تو کچھ کھاتے ہی نہیں تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے یہاں بھی اضطرار کی حالت میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، تو آپ تو اس حال میں ہیں تو آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میں نے کھا لیا تو تم میرے محبوب کے دشمن ہو، میرے اس کھانے پر تم خوش ہو جاؤ گے، اور محبوب کے دشمن کا خوش ہونا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا محبت تھی! پھر وہی مشرکین مکہ دیکھتے تھے کہ بیل کے سر کی برابر ترو تازہ انگوروں کے خوصے ان کے پنجرے کے اندر رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ حیران ہوتے تھے کہ کہاں سے آتے ہیں۔ جب قید کا وقت ختم ہوا اور قتل کرنے کے لیے باہر نکالا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا تمنا یہ ہے کہ مدت ہو گئی اسی پنجرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور منو لوہا تم نے میرے اوپر لادا ہوا ہے، اور نماز بھی میں صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا، پڑھتا ہوں جیسے میرے رب کا حکم ہے، مگر جس طرح پڑھنا چاہتا ہوں ویسے پڑھنے کے لیے تم نے ماحول ہی نہیں دیا مجھے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نہا دھو کر اور کپڑے صاف کر کے اور 2 رکعت نماز ایسے پڑھ لوں جیسے میرا دل چاہتا ہے۔ چنانچہ ان کا اچھا ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، آپ نے نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے جیسے آپ کا دل چاہتا تھا۔ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو بہت چھوٹا سا قیام کیا اور چھوٹا سا رکوع کیا اور بہت مختصر سجدہ کیا اور جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ تو مشرکین نے جب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا تو آپ تو یہ کہتے تھے کہ جس طرح میرا دل چاہتا میں ویسے نماز پڑھوں،
ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ لمبا قیام کریں گے، لمبا رکوع ہوگا اور لمبا سجدہ ہوگا، اور آپ نے قیام کیا تو بڑا تھوڑا سا، اور بڑا رکوع کیا، رکوع کیا تو بڑا مختصر، اور سجدہ بالکل ننھا سا سجدہ کیا، اور بڑی مختصر نماز پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب میں نے قیام کیا تو دل یہ چاہتا تھا کہ قیام ہی میں رہوں، اور جب میں رکوع کیا تو دل چاہتا تھا کہ رب کے سامنے جھکا ہی رہوں، اور جب سجدے میں سر رکھا تو دل چاہتا تھا کہ سر کبھی نہ اٹھاؤں۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس طرح لمبی نماز پڑھی تو تم یہ خیال کرو گے کہ موت سے ڈر کے نماز کو لمبا کر دیا ہے۔ تو یہ تو میں اپنے آقا کا غلام ہوں، تو مصطفیٰ کے غلاموں کے بارے میں اگر یہ تصور قائم کیا جائے کہ موت سے ڈر کے نمازیں لمبی کر دیتے ہیں، یہ میری آقا کی شان کے تو لائق نہیں ہے، تو میں تو یہ گوارا نہیں کروں گا۔ جب مجھے یہ خیال آیا کہ میرے محبوب کے دشمن یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ کے غلام موت کے ڈر سے نمازیں لمبی کر دیتے ہیں، میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ اللہ اللہ، ہر مرحلے پر حضور کی عظمت اور حضور کی محبت دل و دماغ میں رچی ہوئی ہے۔ جب آپ کو سولی پر چڑھایا، اللہ اکبر، تو آپ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِرٍّ مُمَزَّعِ۔ اللہ اللہ، آپ چاہتے یہ تھے کہ جب مجھے قتل کرے تو مدینے کو میرا رخ کر دیں، مگر کافروں نے تو مدینے والے کی دشمنی میں تو قتل کیا تھا، اصول ہی بتایا تھا، وہ کم مان سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، پرواہ نہیں ہے جب مسلمان ہو کر قتل ہو رہا ہوں، ظالموں تم میرا رخ مدینے سے بدل سکتے ہو، میرے دل کو تو نہیں بدل سکتے۔ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، پرواہ نہیں ہے جب میرا دل مصطفیٰ کی طرف ہے تو جدھر رخ کر کے مجھے قتل کر دو، جدھر مرضی ہے پچھاڑ دو، میں تو اپنے محبوب کی طرف رخ کیے ہوئے اور میں قتل کے لیے آمادہ کھڑا ہوں اور جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسے مرضی ہے پچھاڑ دو، جدھر مرضی ہے رخ کر کے قتل کر دو۔ عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، جس پہلو پر بھی مجھے لٹا کر ذبح کر دو، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ، یہ سب کچھ رضا رب کی خاطر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ رضا رب کی خاطر ہو رہا ہے، یہ ساری تکلیفیں اپنے رب کی رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ اور کیا میرا رب اتنا بھی نہیں کرے گا کہ میرے بند بند اور میرے جوڑ جوڑ پر میرا رب برکت فرما دے، اور ان اپنی برکتیں میرے اعضائے بدن پر اور میرے جسم کے جوڑ بند پر اپنی برکتیں نازل کر دے؟ کیا میرا رب اتنا بھی نہیں کرے گا؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تمنا یہ تھی کہ مدینے کو منہ ہو اور یہ خاک، جب یہ بدن خاک ہو جائے تو یہ مدینے کی گلیوں میں ہوا اس کو اڑا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، پھر کس تکلیف کے ساتھ حضرت خبیب کو قتل کیا گیا۔ اصحاب بئر معونہ کو دیکھیے، جب پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا، پیچھے سے پیٹ میں سے اور سینے سے آگے نکل گیا اور خون کا فوارہ نکلا، تو ہاتھ میں خون لیتے جاتے ہیں اور سر کے اوپر ڈالتے جاتے ہیں، اور ہاتھ میں خون لیتے ہیں اور سر پہ ڈالتے ہیں، اپنے خون میں نہا رہے ہیں، اور زبان سے یہ ہے کہ فزت ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم، جو مراد گھر سے لے کر چلا تھا کامیاب ہو گیا۔ اللہ عزیزان گرامی، پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ کتنی تکلیفیں قتل ہوئے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جب سب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، سب جنتی، وہ شہید بھی داخل ہو جائیں گے، وہ تو پہلے داخل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ہوگا کہ اے فرشتے تو ان سے پوچھ جنتیوں سے کہ اے جنتیوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو دنیا میں دوبارہ واپس جانا چاہے، اور ہم اس کو کئی دنیا کا مالک بنا کر بھیجیں گے، اور جو کچھ وہ چاہے گا، دولت اور ہر قسم کی نعمت وہ اس کو میسر ہوگی۔ اگر کوئی دنیا میں جانا چاہتا ہے تو وہ بے شک چلا جائے، ہم اس کو بھیج دیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص انکار کر دے گا، سب جنتی کہیں گے ہم دنیا میں جانا نہیں چاہتے، نہیں چاہتے۔ دنیا میں سوائے محنت و مشقت کی کیا تھا؟ تو یہاں کون سی راحت ہے جو نہیں، اور کون سی نعمت ہے جو نہیں، ہم نہیں جانا چاہتے۔ الا شہید، مگر شہید کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا مجھے پھر دنیا میں بھیج دو۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ اے شہید، یہ سارے جنتی تو کوئی بھی جانا نہیں چاہتے،
تو آپ کو کون سی کمی ہے, کون سی نعمت یہاں نہیں ہے جو آپ پھر دنیا میں جانا چاہتے ہیں؟ تو شہید گویا یہ کہے گا کہ سب نعمتیں یہاں ہیں, مگر خدا کے نام پر سر کٹانے میں اور سینے میں زخم کھانے میں اور خون کے فوارے کے بہنے میں جو لذت وہاں آئی تھی وہ لذت یہاں محسوس نہیں ہو رہی. لہذا ہمیں پھر دنیا میں بھیج دو اور پھر وہ لذت ہم حاصل کریں جو لذت مرتے وقت کے وقت اور خدا کی راہ میں قتل ہوتے وقت قتل کا جو مزہ آیا تھا وہ مزہ پھر ہم لوٹیں. ارے قتل ہونا تو زحمت تھا, مگر مصطفیٰ کے دامن سے لگ گیا تو نعمت ہو گیا. الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. عزیزان گرامی, میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ سنیوں کا نصیبہ ہے, یہ سنیوں کا مقدر ہے, یہ سنیوں کی قسمت ہے کہ اس نعمت عظمیٰ پر مسرت اور فرحت کا اظہار کرتے ہیں اور حضور کے میلاد پاک کا جشن مناتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں بڑے بڑے عظیم الشان جلسے منعقد کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سنیوں کا مقدر ہے. اللہ سنیوں کے مقدر کو اور دوبالا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم کیا کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کرنے کی خاطر سارا جہان بنایا اور زمین بنائی اور آسمان بنایا اور زمین کی تمام نعمتیں بنائی اور سبزہ دار زمین سے اگایا اور درخت پیدا کیے اور پھول پیدا کیے اور پھل پیدا کیے اور سمندروں کو لہرایا اور دریاؤں کے اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو لہلایا اور ساری زمین کو ایک عجیب منظر بنا دیا زیبائش اور آرائش کا, اور آسمان کو چاند اور سورج اور ستاروں سے جگمگا دیا, زمین کا فرش بچھا دیا, آسمان کا شامیانہ لگا دیا اور تمام پھول اور پھل اور چاند اور سورج اور ستاروں سے اس بزم کو جگمگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ خلقت الدنیا. میرے پیارے, یہ سب تیرے ہی جشن میلاد کے لیے تو میں نے بنایا ہے. بھائی کون ہے جو خدا جیسا فرش بچھائے اور خدا جیسا آسمانیانہ لگائے اور خدا جیسی زمین کو زیبائش عطا فرمائے اور آسمان کو کون ہے جو اس طریقے سے سجائے؟ میرے دوستو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے بزم کائنات کو اپنے محبوب کی پیدائش کے لیے سجایا. آج اگر ہم کچھ زیبائش کرتے ہیں جی, مگر اس میں اخلاص ہو, اس میں محبت ہو, اس میں ریا نہ ہو جی, اس میں دکھاوا نہ ہو, اس میں نمائش نہ ہو, اس میں اسراف نہ ہو اور فقط محبت اور فرحت اور سرور کا اظہار ہو, تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ یہ جشن کا منانا اور اس کی زیبائش اور زینت کرنا خدا کی قسم یہ بھی عبادت ہے. تو سنیو, تمہارے حصے میں یہ نعمت آئی اور تم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. اللہ فرماتا ہے وہ نعمت کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. وہ نعمت ہے جو نور ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور اللہ کی طرف سے کتاب آئی. وہ نور کون ہے؟ کون ہے وہ نور؟ سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھو, حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد, ان سے پوچھو, عطا بن ابی رباح سے پوچھو, حضرت اکرمہ سے پوچھو. یہ حضرات صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. علامہ آلوسی بغدادی نے بڑا اچھا کہا اسی آیت کے تحت, قد جاءکم من اللہ نور, فرماتے ہیں اے نور الانوار والنبی المختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تفسیر روح المعانی کی عبارت ہے. فرماتے ہیں کہ نور سے حضور مراد ہے اور وہ کون ہے؟ نور الانوار. اللہ نور کی دعوت انوار کی طرف ہے اور انوار جمع ہے, اس پر ہے الف لام. الف لام جب جمع پر آئے تو استغراق کے معنی پیدا کرتا ہے. کیا مطلب؟ میرے آقا فقط نور نہیں ہے بلکہ تمام نوروں کا نور ہے. جی اللہ اللہ. میرے عزیزو, جس طرح وہ نوروں کا نور ہے سمجھ لو وہ روحوں کی روح ہے, وہ روح الارواح بھی ہے. جس طرح بدن سے روح نکل جائے تو بدن بے جان ہو کر گر پڑتا ہے. میں کہتا ہوں اگر ہماری روحوں سے میرے آقا کی روحانیت کا فیض نکل جائے تو روحیں اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں جیسے جسم روح کے بغیر بے جان ہو گر جاتا ہے. وہ روحوں کی روح ہے, وہ نوروں کا نور ہے. اگر نور سے حضور کی نورانیت سلب ہو جائے تو نور ظلمت بن کر رہ جائے. ہر نور کا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں نے کہا بھائی وہ تو نور ہدایت ہیں, بس زیادہ سے زیادہ کہتے ہو تو وہ علم کا نور ہے اور کیا ہے. حالانکہ کئی موقعوں پر حضور کے علم کا بھی انکار موجود ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا بات کہی جاتی ہے.
اور میں نے کہا کہ اللہ نے جب کوئی قید نہیں لگائی، اللہ نے جب کوئی تخصیص نہیں فرمائی، مجھے اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم کوئی قید لگائیں اور کوئی تخصیص فرمائیں؟ ہمارا آپ کا کوئی حق ہی نہیں ہے، وہ تو نور مطلق ہیں۔ ارے وہ تو نور عام ہیں، وہ نور مطلق ہیں، اور وہ ایسے نور ہیں کہ جن میں نہ کوئی تقیید ہے نہ ان میں کوئی تخصیص ہے۔ اگر خدا کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اگر علم کا نور ہے تو مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ میرے دوستو، ایمان کا نور مصطفیٰ ہیں، عرفان کا نور مصطفیٰ ہیں، قرآن کا نور مصطفیٰ ہے، اسلام کا نور مصطفیٰ ہے۔ میرے دوستو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جسم کا نور مصطفیٰ ہے اور جان کا نور مصطفیٰ ہے اور زمین کا نور مصطفیٰ ہے اور آسمان کا نور مصطفیٰ ہے۔ ارے وہ تو ہر نور کا نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ اکبر۔ اب عرض کروں آپ سے کہ نور کے ساتھ کتاب مبین کا بھی ذکر فرمایا، نور کے ساتھ۔ بات کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی حضور تشریف لائے مگر حضور تو 23 برس انوار نبوت چمکا کر اور پھر روضہ انور میں تشریف لے گئے، تو وہ نور ہمارے لیے تو کچھ بھی نہ ہوا، ہمارے لیے تو کچھ نہ ہوا، کیونکہ ہم تو 1400 برس کے بعد پیدا ہوئے، تو ہمارے لیے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور میں کہتا ہوں ہمارے لیے سب کچھ ہوا، ہمارے لیے سب کچھ ہوا۔ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے سب کچھ ہوا، مگر کوئی مومن اپنے آپ کو مومن سمجھے، اور اگر کوئی مومن سمجھتا ہی نہیں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ سن لو، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نورانیت فقط ظاہری نہیں ہے، باطنی بھی ہے، فقط حسی نہیں ہے، معنوی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تھے تو دندان مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی۔ جی، دندان مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی تھیں۔ جب حضور ہنس دیتے تھے، رات کو تشریف لے جا رہے ہیں اور کسی دیوار کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مقدس مسکراہٹ کا رخ ہو گیا تو خدا کی قسم دندان مبارک سے وہ شعاعیں نکلتی تھیں کہ دیواریں روشن ہو جاتی تھیں۔ وہ نور حسی بھی ہیں، مگر فقط یہ بات نہیں ہے، وہ نور معنوی بھی ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ ایمان ایک ایسا نور ہے کہ جس نور کا آفتاب اور مرکز فقط ذات پاک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آفتاب نہ رہے تو اس کی شعاع کبھی باقی نہ ہوگی، کیونکہ شعاعیں آفتاب کے ساتھ ہی منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اگر سورج طلوع ہوا تو شعاعیں اس کے ساتھ نمایاں ہو گئیں، اور اگر سورج غروب ہوا تو شعاعیں اس کے ساتھ ہی بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ شعاعیں سورج کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا آفتاب ہیں، اور ہم لوگوں کو جو ایمان نصیب ہوا اور قیامت تک جس مومن کو ایمان نصیب ہوگا وہ سمجھ لے کہ آفتاب وجود محمدی کی شعاع کا نام ایمان ہے، شعاع کا نام ایمان ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ 1400 برس کے بعد ہم پیدا ہوئے، ہمیں تو کچھ بھی نہ ملا، اور اگر تمہیں نہ ملا تو پھر ایمان بھی تمہارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو ان کے نور کی شعاع کو کہتے ہیں۔ اگر کسی میں ایمان ہے تو سمجھ لے کہ مجھ کو حضور کے نور سے حصہ مل گیا، کیونکہ ایمان کا آفتاب مصطفیٰ ہے، اس کی شعاعیں وہ ایمان ہے جو ہم نے قلوب کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کا ایمان آفتاب محمدی کی شعاع ہے، مرکز ایمان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آپ نے حضور کا حلیہ مبارکہ نہیں دیکھا، یا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت رعنا کی آپ نے زیارت نہیں کی، اور آپ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اب میں کیا کہوں آپ سے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ورقوں میں اپنے محبوب کے ظاہری اور باطنی تمام حسن و جمال کو رکھ دیا۔ جی، اور خوب یاد رکھو قرآن کیا ہے؟ جمال محمدی کا آئینہ ہے۔ اے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمتوں پر قربان جائیے، کسی نے سرکار کے خلق کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ ارے ان کا خلق دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو۔ صحابہ کرام کی نگاہ چہرے مصطفیٰ پر پڑتی ہے تو صحابہ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کأنہا ورقۃ مصحف۔ حضور کا چہرے منور کیا تھا؟ وہ تو قرآن کا ورق ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 30 پاروں میں اور قرآن کے ایک ایک ورق میں اپنے مصطفیٰ کے جمال کو ہمارے آگے رکھ دیا، مگر آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے اور دیگر کھوڑ کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔
اس لیے انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن کو بھی خدا نے نور ہی کہا کیونکہ نور کا جلوہ نور ہی ہوتا ہے۔ بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، آمنا و صدقنا۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، مگر یہ سب دو کہ خدا نے اپنے اس کلام میں اپنے محبوب کے جلووں کو رکھ دیا، اور یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے سامنے ہے، ہمارے پیش نظر ہے، ہمارے سینوں میں ہے، ہماری زبانوں پر ہے، یہ قرآن بے شک اللہ کا کلام ہے، مگر خدا کی قسم یہ آئینہ ہے جمال محمدی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا بھی نور ہیں اور قرآن بھی نور ہے۔ آپ کہیں گے بھئی یہ دو نوروں کا کیا مطلب؟ ایک نور کافی نہیں تھا؟ بھئی ایک نور کافی ہونا چاہیے، تو یہ دو نور کیسے؟ انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن بھی نور ہے اور حضور بھی نور ہے، یہ دو نور کیسے؟ تو میں عرض کروں گا جب تک دو نور جمع نہ ہو تیسری چیز کا انکشاف ہوتا ہی نہیں۔ تیسری چیز کا انکشاف دو نوروں کے وجود پر موقوف ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ تمام آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے جشن میلاد مبارک کی خوشی میں یہ کتنی روشنیاں آپ نے لگا رکھی ہیں، کتنے بلب ہیں، کتنے اور کتنے ٹیوب ہیں اور کس قدر روشنی ہے، تو یہ روشنی یہ نور ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے نا۔ اور میرے عزیزوں اور میرے پیارے دوستوں، آپ مجھے یہ بتا دو کہ میری آنکھ میں بھی روشنی ہے اور یہ باہر بھی روشنی ہے، آنکھ کی روشنی داخلی ہے اور یہ روشنی جو ہے وہ خارجی ہے۔ اگر خدا نخواستہ بجلی فیل ہو جائے اور یہ تمام بلب بجھ جائیں، بتاؤ نہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں نہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں جی، حالانکہ آپ کی آنکھوں میں بھی روشنی ہے اور میری آنکھوں میں بھی روشنی ہے، تو نور تو موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی جب تک یہ نور نہ ہو جب تک نہ مجھے آپ دیکھیں نہ میں آپ کو دیکھوں۔ معلوم ہوا کہ تیسری چیز کی حقیقت منکشف جب ہوتی ہے جب دو نور جمع ہوتے ہیں، ایک اندر کا نور ہو ایک باہر کا نور ہو۔ تمہاری آنکھ میں نور ہو تب تمہیں نظر آئے گا، اور باہر بھی نور ہو، کیونکہ اگر باہر نور نہ ہو تو آنکھ کے نور کو کچھ نظر نہیں آتا، اور اگر باہر کا نور ہو اور آنکھ میں نور نہ ہو تب بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ بیچارہ ایک نابینا ہے، آپ اس سے بھی زیادہ بلب لگا دیں، اس سے بھی زیادہ روشنی کر دیں، مگر اس بیچارے کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے۔ ایمان سے کہنا باہر تو نور ہی نور جگمگا رہا ہے، مگر جو اس کی آنکھوں کا نور ہے وہ جب موجود نہیں ہے تو ایک نور سے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو آنکھوں کا نور ہو اور باہر کا نور نہ ہو تب بھی پتہ نہیں چلے گا، اور باہر کا نور ہو آنکھوں کا نور نہ ہو تب بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا، جب تک دو نور جمع نہ ہو تیسری چیز کا انکشاف نہیں ہوتا۔ اور میں یہی کہتا ہوں اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے یہ دو نور ہم کو عطا فرمائے اور فرمایا کہ اے میرے بندو یہ تمہارا داخلی اور خارجی نور وہ ہے کہ جب ان دونوں نوروں کی روشنی میں تم خدا کی معرفت چاہو گے تو معرفت مل جائے گی، تم خدا کی معرفت کی راہیں دیکھنا چاہو گے تو وہ راہیں تم کو نظر آ جائیں گی، اگر تم خالق کائنات کے جلووں کا مشاہدہ کرنا چاہو گے تو ان دو نوروں کے صدقے میں خالق کائنات کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر سکو گے، اور جلوہائے حسن الوہیت تمہاری نگاہوں کے سامنے بے حجاب ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں نور تم لیے بیٹھے ہو، دونوں نور تم لیے بیٹھے ہو، اور ان دو نوروں کی روشنی میں تمہیں فقط جلوہائے حسن الوہیت اور جمال الوہیت ہی نہیں بلکہ اس کے حسن کے وہ جلوے تو خدا نے کائنات کے ذرے ذرے میں اور تخلیق عالم میں اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور چاند میں اور سورج میں اور پہاڑوں میں اور تحت الثرى میں عرش علا میں ہواؤں میں دریاؤں میں فضاؤں میں خلاؤں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے حقیقتوں کو چھپا کر رکھا ہے، اگر یہ دونوں نور تمہارے پاس ہیں تو خدا کی قسم 18,000 کائنات تمہارے آگے منکشف ہو۔ اور دوستو یہ غلط بات ہے، ایک شخص نے کہا کہ بھائی سائنسداں کے برابر تو نبی کو علم نہیں ہوتا، سائنسداں کا علم تو نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا خدا تجھ کو خراب کرے، یہ تو کیسی بات کہتا ہے کہ بھائی سائنسداں کا، بھائی سائنسداں کے علم کو میں مانتا ہوں مگر اس کا علم ضمنی ہے اور میرے آقا کا علم قطعی ہے، اور پھر نبی کا علم تو خدا کی قسم قطعی ہوتا ہے، اس میں ضمنیت کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو ان کو تو نماز روزے کا یا حلال حرام کا علم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، فرمایا ہم نے اسی طرح جس طرح اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو تمام حقیقتیں دکھائیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات بھی دکھائے ملکوت ارض بھی دکھائے۔
بتائیے کہاں سائنسداں کا علم مقابلہ کرے گا؟ اللہ اکبر جی. اور پھر وہ تو تمام اٹکل فتو باتیں کرتے ہیں. آج ایک فلسفہ انہوں نے قائم کیا اور ایک نظریہ قائم کیا اور اس کے بعد پھر وہ نظریہ ختم ہو گیا اور دوسروں نے آ کر اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا کہ بھائی وہ غلط تھا, صحیح تو یہ ہے. اللہ اکبر جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر نبی کی بات وہ اٹل بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں اس کے خلاف کبھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ نبی کی ذات حق کا معیار ہوتی ہے. نبی جو دیکھتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور نبی جو سنتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور نبی جو بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے. آپ کو یاد نہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا, عادت تھی ان کی حضور کی ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے, ہر حدیث بغیر کسی امتیاز کے بغیر تحقیق کے ہر حدیث لکھتے تھے. کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو روکا اور یہ کہا انہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا, ارے تم کیا کرتے ہو, ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟ وہ تو بشر ہیں, کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں اور کبھی راضی ہو کر بات کر جاتے ہیں. ہر حدیث لکھنے کے قابل تو نہیں ہوتی, ہر بات نہ لکھا کرو, جو لکھنے کے قابل ہے وہ لکھا کرو. ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے, عرض کیا میرے آقا میں تو ہر حدیث لکھ لیا کرتا تھا. فنہتنی قریش, اور قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا. وقالو, اور انہوں نے کہا انہ بشر, وہ تو بشر ہیں, یتکلم فی الغضب والرضا, کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں کبھی راضی ہو کر بات کر جاتے ہیں, تو ہر بات میں لکھا کرو. میرے آقا اب آپ ہی فرمائیں کہ آپ کی ہر بات لکھوں یا نہ لکھوں. اے زبان نبوت تجھ پر کروڑوں سلام. سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اکتب یا عبداللہ ہے, اکتب یا عبداللہ, اے عبداللہ بن عمرو بن عاص میری ہر بات لکھ لیا کر. کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق وصار الی فمہ. فرمایا جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں مجھ اللہ کی جان پاک ہے, میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ اس دہان پاک سے نکلتا ہے وہ حق کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں. نعرہ تکبیر, اللہ میرے دوستوں ہمارے نزدیک میں یار حق سرکار کی ذات پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, اور ہمارے نزدیک میں یار حق وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو حضور نے مظہر حقانیت بنا دیا. فرمایا انطق علی لسان عمر وقلبہ, عمر وہ ہیں جن کی زبان اور دل پر حق بولتا ہے. جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہوں, دل چاہتا تھا کہ اس موقع پر ایک بات کہہ دوں مگر وقت نہیں ہے. بس اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نورانیت کو تمام کائنات کی حقائق بے نقاب کرنے کے لیے عطا فرمایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شک نہیں کہ جو حقیقت جس وقت ظاہر کرنا تھی اس وقت حضور ظاہر فرماتے چلے گئے, اور کچھ حقیقتیں ایسی تھیں جن کے ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا ان کو ظاہر نہیں فرمایا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور پر منکشف نہ تھی, حضور پر ہر چیز منکشف تھی, ہر چیز منکشف تھی. حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی, اے اللہ تو تمام اشیاء کی حقیقتیں مجھے اس طرح دکھا دے جیسے وہ ہیں. تو جب حضور کی یہ دعا تھی, اور پھر یہ دعا بھی اللہ کی تعلیم فرمودہ تھی, رب زدنی علما, یہ بھی دعا اللہ نے تعلیم فرمائی, تو خود ہی تو اللہ دعا کا حکم دے اور خود ہی دعا کی تعلیم فرمائے اور خود ہی دعا کو محلہ کرے, یہ کیا بات ہے جی؟ سرکار تو مستجاب الدعوات ہیں, حضور کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. الیاذ باللہ, انبیاء علیہ السلام, ارے انبیاء کی تو بڑی شان ہے, مومنین کاملین کو دعائیں رد نہیں ہوتی. اور بھائی اللہ تو اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے. ادعونی استجب لکم, تم مانگو میں دوں گا, مگر مانگنے والا اس طرح مانگے جو مانگنے کا طریقہ ہے. ہم نے مانگنے کا طریقہ یہ اگر غلط اختیار کیا تو یہ غلطی ہماری ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیخ الاسلام والمسلمین, اکبر نصری والے بزرگ, سنا آپ کی خدمت میں حاضر عرض کیا, حضور میں بہت تنگست ہوں اور بہت سی حاجتیں درپیش ہیں, حضور یا دعا فرمائیں یا کچھ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا مولانا ایک مٹی کا ڈیلا لے آؤ. جی مٹی کا ڈیلا لے آئے. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر دم کیا, فرمایا مولانا لے جاؤ. اب وہ مولانا نے جی تو تھی مٹی, جب ہاتھ میں دوبارہ آئی تو وہ سونا تھا. تو مولانا تو دیکھ رہے تھے قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں بابا صاحب, تو 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے دم کیا, مٹی سونا ہو گئی. خیر وہ مٹی کا ڈیلا لے کر اب تو سونا بن گیا. وہ جلدی جلدی گھر میں آئے اور گھر میں آ کر کہا لو یہ سونا لے لو. بہت خوشی ہونے کا, انہوں نے کہا بھائی اس پر کیا خوش ہوتی ہو, ہم تو سونا بنانے کا نسخہ ہی سیکھ کر آئے ہیں, جب چاہیں گے بنا لیں گے, اب پرواہ نہیں ہے. ان کا پھر بناؤ, ان کا رات آنے دو. چنانچہ رات کا وقت آیا, مولانا 1.5 من مٹی لے کر سب پر بیٹھ گئے.
اور قل اللہ پڑھنی شروع کی اور بڑے زور سے پھونک ماری یہاں تک کہ تمام چہرہ گردالود ہو گیا اور صبح تک قل اللہ پڑھ کے پھونکتے رہے اور صبح کو دیکھا تو وہ لوہا بھی نہیں ہوا، مٹی کی مٹی ہے۔ اب مولانا کو بڑی تکلیف ہوئی اور بہت ہی مولانا پریشان ہوئے اور دل میں سوچا کہ بابا صاحب نے میرے ساتھ کوئی ماحول کیا ہے، وہ بات کچھ اور ہوگی، مجھے یہ ظاہر کیا کہ میں قل اللہ پڑھ رہا ہوں تو یہ ہمارے ساتھ مذاق ہوا۔ تو بڑے غصے میں بھر کے بابا صاحب کے پاس پہنچے اور کہا حضور آپ تو بزرگ ہیں اور اب ہم غریبوں سے مذاق کرتے ہیں، تو آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا، ایسا تو آپ کی شان کے لائق نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا مولانا ہم تو مذاق نہیں کرتے۔ تو کیا حضور مذاق نہیں تو کیا تھا؟ آپ نے 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے پھونکا تو مٹی سونا ہو گئی اور حضور رات بھر پڑھتے پڑھتے میرا ناز ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بابا صاحب نے فرمایا مولانا قل اللہ تو وہی ہے، قل اللہ تو وہی ہے، مگر فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ کیا کہوں آپ کو؟ فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ میرے آقا آپ کی عظمتوں کے قربان جاؤں، آپ نے اپنی زبان مقدس کے انوار و برکات اپنے مقربین کو بھی عطا فرمائے، اور یہ وہی مقربین ہیں جن میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مانگیں گے وہ ضرور دے گا، مگر ہم اپنے آپ کو مانگنے کے قابل بنائیں اور اس طرح مانگے جو مانگنے کا طریقہ ہے۔ بہرنو رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مبین بنا کر بھیجا۔ قرآن بھی نور ہے، حضور بھی نور ہے، اور تمام حقائق کائنات کو اللہ نے اپنے حبیب کی ذات پاک میں بھی جمع کر دیا اور قرآن میں بھی جمع کر دیا۔ اور حضور جب پیدا ہوئے تو فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، وہ نور 70,000 حجابات عظمت میں تربیت پاتا رہا، اور پھر وہ نور مبین حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، اور آدم علیہ السلام سے وہ نور مبین اسلاب طاہرہ ارحام طیبہ میں منتقل ہوا اور حضور کے دادا پاک جناب عبد المطلب کو پہنچا، اور حضور علیہ السلام کے والد ماجد جناب عبداللہ اور سرکار کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما عنا کو پہنچا۔ سبحان اللہ۔ لوگ تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بولنا بھی نہیں اور سننا بھی گوارا نہیں کرتے، سننا گوارا نہیں کرتے، معاذ اللہ کہتے ہیں وہ تو کافر تھے، کافر تھے۔ اس وقت مسئلے پر کلام کرنے کا موقع نہیں ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ مجھے تو مسلم شریف میں حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، اور حضور نے گریہ بھی فرمایا، تو لہٰذا وہ تو مسلمان ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، کیا تماشے کی بات ہے۔ ارے بھائی سوال یہ کوئی ایسی دلیل لاؤ جس میں ان کے کفر یا شرک کا لفظ مذکور ہو، ایسا کوئی لفظ لاؤ۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حضور کے والدین ماجدین طیبین طاہران کو کافر و مشرک کہنے والے 50,000 دفعہ مر کر زندہ ہوں تو ایک لفظ قرآن و حدیث سے نہیں لا سکتے جس میں ان کے کفر یا ان کے شرک کا ذکر ہو۔ میں ان کے مومن ہونے کے بارے میں ایک ایسی دلیل قائم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی اہل انصاف کے نزدیک تو وہ قابل رد ہو نہیں سکتی، تعصب کی وجہ سے کوئی نہ مانے تو میں اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیدا ہونے والا جو بھی ہو جہاں بھی ہو اسلام پر پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ارے ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ یہودی نصرانی مجوسی تو ماں باپ بنا لیں تو بنا لیں، مگر پیدا ہونے والا تو مسلمان پیدا ہوا ہے۔ جی اللہ اللہ۔ اب ان پیدا ہونے والوں کو اگر تم کافر کہو گے تو میرے دوستو کافر کہنے کے لیے دلیل لانی پڑے گی کہ چونکہ کفر کیا تھا لہذا کافر ہو گئے، چونکہ شرک کیا تھا لہذا مشرک ہو گئے۔ اور اگر کفر و شرک کے لیے تم کوئی دلیل نہ لا سکو تو ان کے مومن ہونے کی اتنی دلیل کافی ہے کہ وہ اسلام پر پیدا ہوئے تھے۔ اسلام تو دین فطرت ہے، اسلام تو پیدائشی دین ہے۔ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے کسی وقت بھی کفر و شرک کا وجود ان سے ثابت نہیں جی، اور زمانہ تھا فطرت کا، وہ اور سوائے اس کے کہ وہ کفر و شرک سے بچنے کے مکلف تھے اور وہ بچے، انہوں نے کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اور تو احکام تھے ہی نہیں کیونکہ فطرت کا زمانہ تھا، وہ کسی اور حکم کے مکلف ہی نہیں تھے، لہذا وہ پیدائشی مسلمان تھے۔ انہوں نے کبھی نہ کفر کیا نہ انہوں نے کبھی شرک کیا۔ میں صاف کہتا ہوں کہ میرے آقا کے والدین طیبین مومن تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حضور سرور عالم سے ہم نے فرمایا
کہ میں اسلام طاہرہ میں آیا اور میں ارحام طیبہ میں منتقل ہوا. ارے انما المشرکون نجس، مشرک تو ناپاک ہیں. میرے آقا کے آبائے کرام میں بھی کوئی مشرک نہیں ہے، اور میرے آقا کے اجداد کرام میں کوئی مشرک نہیں ہے، نہ ان کی امہات مکرمات میں کوئی مشرک ہے اور نہ ان کی جدات مطہرات میں کوئی مشرک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک سب مومن ہیں، اور حضور کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سے متعلق لے کر حضرت حوا تک سب مومنات ہیں. سبحان اللہ. جی رہا آذر کا مسئلہ تو بھائی وہ یہاں بیان کرنے کا نہیں ہے. اتنا بتا دوں کہ وہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا، باپ نہیں تھا، اور ان کے والدین کا رہا ذکر ہے تو ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولوالدیا. جی اللہ اکبر. تو والد نہیں آیا وہاں، اب ہے اور اب عام ہے اور والد خاص ہے. تو اس لیے آذر کے لیے اب کا لفظ تو ہے مگر والد کا لفظ آپ نہیں دکھا سکتے، والد کا لفظ نہیں دکھا سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے اور قیامت تک مومنین اس دعا کا اعادہ کرتے رہیں گے. بہرحال بات دور چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کی شکم اقدس سے اس دنیا میں جلوگر ہوئے. 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو خامخواہی 12 تاریخ کو یہ مناتے ہیں، وہ تو 9 تاریخ کو حضور پیدا ہوئے تھے. اچھا کسی نے کہہ دیا کہ 6 تاریخ کو پیدا ہوئے. بھئی 6 تاریخ کا قول بھی تواریخ میں موجود ہے اور 9 تاریخ کا قول بھی تواریخ میں موجود ہے، یہ میں مانتا ہوں. آپ کہیں گے پھر آپ 12 تاریخ کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ بتاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کے نزدیک حضور کی ولادت باسعادت کا دن 12ویں ہی تاریخ ہے. آپ سمجھ گئے؟ اور تعامل اہل مدینہ سے یہ ثابت ہے، تعامل اہل مدینہ سے. اور اہل مدینہ کا تعامل امام مالک سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل مدینہ کے تعامل کو وہ کتنی بڑی قوی دلیل سمجھتے ہیں. ہم حنفی ہو کر جی یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ گمراہی پر تھے. بھائی اجتہادی مسائل میں اختلافات ہوا کرتے ہیں مگر یہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ وہ بھی 12 ربیع الاول ہی کو تعامل اہل مدینہ کے مطابق حضور کی ولادت باسعادت کا دن مانتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تعامل اہل مدینہ کو سامنے رکھ کر 12 ربیع الاول ہی کو حضور کی ولادت باسعادت کا دن مانتے تھے اور اسی دن حضور کی بارگاہ میں جی ہدایہ ثواب اور ایصال ثواب کا ہدیہ پیش کیا کرتے تھے. اور یہ سب کچھ ہوتا تھا اور فتاوی عزیزی میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. بہرحال ہم تو تعامل اہل مدینہ کو سامنے رکھتے ہیں. سرکار صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. کیوں؟ صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رات کی ہلکی سی تاریکی ہوتی ہے اور کچھ دن کا ہلکا سا اجالا ہوتا ہے، اجالا. تو اللہ نے فرمایا کہ پیارے محبوب صبح صادق کے وقت پیدا کروں گا تاکہ ولادت باسعادت کی برکت دن کو بھی مل جائے رات کو بھی مل جائے، دونوں کو اللہ نے برکت عطا فرما دی. شاید آپ کہیں یہ بات تو مغرب کے وقت بھی ممکن ہے کیونکہ مغرب کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی تاریکی اور ہلکا سا اجالا ہوتا ہے. اگر سرکار مغرب کے وقت پیدا ہو جاتے پھر بھی دن اور رات کو برکت مل جاتی تو بات تو ٹھیک ہے، یہ ایسا ہو سکتا تھا. لیکن صبح اور شام میں فرق ہے جی. صبح صادق فجر میں اور مغرب میں فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ دن اور رات کا اجتماع تو دونوں موقع پر ہے مگر مغرب کا وقت وہ ہے کہ دن جا رہا ہے اور رات آ رہی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے. یوں کہو نور جا رہا ہے تاریکی آ رہی ہے. جی جی اللہ ہوگا. اور صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، ظلمت جا رہی ہے نور آ رہا ہے. تو حضور کا آنا تو ایسا تھا کہ قد جاءکم من اللہ نور. ارے نور کے آنے کے لیے وہی وقت موزوں تھا کہ جو ظلمت کے جانے کا نور کے آنے کا وقت ہوتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میرے پیارے دوستو میں تو بے وقوف آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. اور جو حضرات میرے بارے میں کچھ الفاظ فرماتے ہیں میں شرم سے جھک جاتا ہوں کہ میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں. اور میں آپ کو ایک لفظ کہہ دیتا ہوں کہ سنیو میں کچھ نہیں ہوں، میری ناموس تم ہو. اور میں کچھ نہیں ہوں، میری عزت تم ہو. خدا تمہیں شاد رکھے اور تو خدا تمہیں آباد رکھے. میں تو تمہاری جوتیوں کا صدقہ ایمان پر خاتمہ چاہتا ہوں. بس میں کچھ نہیں ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اہل سنت. میرے پیارے دوستو اللہ کے لیے میں ان لفظوں کا سزاوار نہیں ہوں. میں تو ایک ادنا ذلیل اور آپ کا ہاں سبحان اللہ مولانا حمید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ولی تھے، بزرگ تھے، اہل علم تھے، صاحب تقویٰ تھے، صاحب طہارت تھے اور صاحب علم و دانی تھے اور صاحب دین تھے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان سنیوں کے صدقے میں میرا خاتمہ ایمان پر کر دے. اور حضرت پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب سبحان اللہ مجھ سے مت پوچھو، میں سمجھتا ہوں یہ مجموع البحرین ہے. کیا مطلب؟ یعنی دنیاوی علم کے بھی ماہر ہیں اور دینی علم کے بھی ماہر ہیں. آپ سمجھ گئے؟
ہاں دینی علم کے بھی ماہر ہیں اور دنیاوی علم کے، یہ مذہب کے بھی ماہر ہیں، یہ سیاست کے بھی ماہر ہیں، یہ دین کے بھی ماہر ہیں، یہ دنیا کے بھی ماہر ہیں، یہ عربی کے بھی ماہر ہیں، یہ انگریزی کے بھی ماہر ہیں، یہ تو مجموع البحرین ہے۔ دعا کرو اللہ ان کی عمر دراز ہو، اور سنیوں میں ایسی ہستیاں خدا کی قسم ہمارے لیے وجہ افتخار ہیں، اے اللہ سنیوں کے اس افتخار کو زندہ رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے، اور سردار محمد میاں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی عظمتیں ان کی برکتیں ہمیشہ قائم رکھے، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ صحیح سجادہ نشین ہے، الہی ان کی مدد فرما۔ اور میں اپنے سارے سنیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سب بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، الہی سب کو اپنی عظمتوں اپنے محبوب کی عظمتوں کے سطح میں نواز دے، اور بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما دے، اور بیماروں کو صحت دے دے۔ الہ العالمین جس مسلمان کے ذہن میں جو پریشانی ہے الہی دور کر دے۔ ہاں میرے بعد بھائی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں دوست میرے جو کاروباری پریشانیوں میں ہیں، الہی ان کی کاروباری پریشانیاں دور فرما دے۔ اور کچھ ایسے بھائی ہیں کہ جو کچھ بیمار ہیں یا گھر والے بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، الہی ان کی بیماریاں دور فرما دے۔ اچھا وہ بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آخر جنات، بھائی میں جنات وغیرہ کا قطع ضرور قائل ہوں، ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے تمہاں تیرے سنت کی روح و روا میرے سامنے موجود ہے، ہم مولانا حفیظ اللہ نقشبندی اللہ ان کو خوش رکھے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا حفیظ اللہ نقشبندی ہوئے، ہمارے عبدالصمد صاحب ہوئے، عبدالستار صاحب، اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جن سے سنیت کا وقار زندہ ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ الہی جماعت اہل سنت کا وقار ہمیشہ اونچا رہے، جماعت اہل سنت کو فروغ ہو۔ جن و عصیر کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، جن اور عصیر کے بارے میں ارشاد اور صاحب الدین آصف کی بات تو وہ ایسی زبان سے نکل گئی، غلط نکل گئی، تو کیا کہوں، جنات کا میں قائل ضرور ہوں، ہاں مگر یہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی یہ فلانے کو جن ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، یا اللہ میں نے کبھی دیکھا نہیں اور میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں کیا کروں؟ تو بہرحال لوگوں کو یہ چاہیے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر وہ سب دم کیا کریں، آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں، اللہ کرم فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا بیماریوں کا ذکر آ گیا کہ بہت سے دوست بیماریوں میں پریشان ہیں، تو کوئی کہتا اب آصف میں پریشان ہے، تو اگر آصف وغیرہ کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، جنات کے وجود پر میرا ایمان ہے کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، آپ سمجھ گئے۔ باقی آپ حضرات قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی اور یہ پڑھ کر دم کیا کریں اور یہ پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ کوئی آصف واسف نہیں آئے گا۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں۔